السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات اور پیارے بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے تنوین اور نون ساکن کے بارے میں پڑھا اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تنوین اور نون ساکن دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، جیسے حمزہ دو زبر ان اور اسی کو ہم پڑھیں حمزہ نون زبر ان، با دو زبر بن اور ہم پڑھیں با نون زبر بن۔ اب ہم پڑھتے ہیں اظہار کے بارے میں۔ اظہار یعنی ظاہر کرنا۔ تو تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو حروف حلقی 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو اس میں قاعدہ یہ ہے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اسی کو اظہار کہتے ہیں۔ تو یہ حروف حلقی ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ حمزہ حرف حلقی ہے، یعنی حلق سے نکلنے والا حرف ہے، ہا بھی اور عین بھی اور حا اور غین اور خا۔ یہ 6 حروف، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے تو یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر ا، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، ابابی، لام زبر لا، ابابیلا۔ تو طیرن، یہ جو نون کی آواز آ رہی ہے اسے ہم ظاہر کریں گے۔ طیرن اس طرح نہیں پڑھیں گے، یہ چھپانا ہو جائے گا۔ اس کو ظاہر کریں گے تو یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن۔ کیوں اظہار کریں گے ہم؟ کیونکہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن۔ حمزہ یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ حمزہ زبر ا، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، ابابی، لام زبر لا، ابابیلا، طیرن، ابابیلا، نار حامیۃ۔ یہاں پر بھی تنوین ہے، نون الف زبر نا، را پیش رو، را دو پیش رن، نار، نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نار حامیۃ۔ تو یہ تنوین ہے۔ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا تو ہم یہ نون کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے۔ نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا دو پیش تن، حامیۃ، نارن حامیۃ، نارن حامیۃ۔ ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ نارن حامیۃ اس طرح پڑھیں گے، ظاہر کر کے اظہار ہوگا یہ۔ لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خوا زبر خوا، شین زیر سی، خوشی، یا زبر یا، خوشیہ، لمن خوشیہ۔ تو یہ نون ساکن کی آواز ہے، میم نون زبر من، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خوا زبر خوا، شین زیر سی، خوشی، یا زبر یا، خوشیہ، لمن خوشیہ۔ تو نون کی آواز کو ہم بالکل ظاہر کر رہے ہیں، لمن خوشیہ، لمن خشیہ۔ ایسا نہیں پڑھیں گے، یہ نون کی آواز کو چھپانا ہو جائے گا، لمن خشیہ، یہ غلط ہے۔ لمن خشیہ من غیرہ۔ تو دیکھیے نون کو ہم اچھا ظاہر کر رہے ہیں، میم نون زیر من، میم نون زیر من، من غیرہ، من غیرہ۔ ایسا کریں گے تو یہ اخفا ہو جائے گا، یہ غلط ہے، من غیرہ۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے اور غین یہ حروف حلقی میں سے ہے۔
حمزہ ہا عین ہا غین خا. تو اس طرح ہم من غیرہ، من غیرہ. یومئذ علیہا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، مئی، یومئی، ذال دو زیر دن، یومئذ. آپ بھی ہمارے ساتھ ریپیٹ کریں، دہرائیں. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال دو زیر دن، یومئذ. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا، یومئذ علیہا. منہ خطابا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ. یہاں پر بھی نون کی آواز کو ہم ظاہر کر رہے ہیں. منہ ایسا پڑھیں گے تو یہ اخفا ہو جائے گا. ہم اس کے بعد ہی اخفا کا سبق پڑھیں گے تو دونوں سبق ایک ساتھ کلیئر ہو جائے گا. میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ. خا زیر خی، طا الف زبر طا، خطا، با دو زبر بن، خطابا، منہ خطابا. من عین آنیۃ، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، نون دو زیر نن، عین، من عین. حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیۃ. من عین آنیۃ. کفوا احد، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفوا. حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، احد، کفوا احد. فمن عفیہ، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فا زیر فی، عفی، یا زبر یا، عفیہ، فمن عفیہ. من اخیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ، من اخیہ. من اذن، میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، ذال زیر دی، اذی، نون زبر نا، اذینا، من اذینا. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا. اور حمزہ یہ حروف حلقی میں سے، حمزہ ہا عین ہا غین خا. من اذینا. کتاب حکیم، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتاب، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، حکی، میم دو پیش من، حکیم. کتاب حکیم. عذاب غلیظ، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب. غین زبر غا، لام یا زیر لی، غلی، ضا دو پیش ظن، ضا کی آواز موٹی ہوگی، غلیظ، عذاب غلیظ. تو یہاں تنوین کے بعد غین آ گیا، اس لیے ہم نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. عذاب غلیظ. حاسد اذا حسد، حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسد. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسدا. حاسد اذا حسد. ٹھہرنے کا ایک قاعدہ ہے کہ جب ہم کسی آیت پر ٹھہرتے ہیں یا پھر کسی لفظ پر ٹھہرتے ہیں تو لفظ کے آخری والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. تو وہ ہم اس طرح پڑھیں گے، حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد.